اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کوسل وزیر آباد کہ یہ صحیح انتہائی قابل ستائش ہے کہ انہوں نے بانی پاکستان کے لیے اس تقریب کا اہتمام کیا۔ زندہ قومیں اپنے موصلوں کو شایان شان طریقے سے یاد کرتی ہیں، اور جو اپنے موصلوں کو بھلا دیں تاریخ انہیں ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہے۔ آپ اور ہمیں سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری یہ آزادی، ہمارے حقوق، ہمارے عہدے، ہماری جائیدادیں، ہماری فیکٹریاں، ہماری وزارتیں اور حکومتیں سب پاکستان کی اور قائد اعظم کی جوتیوں کے طفیل ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ جو جس بربادی کا ہمیں سامنا ہے اس کا کوئی حل ہے، تو میں آپ کو بات کرنے سے پہلے 1 منٹ میں بتا دوں گا۔ آج بانی پاکستان کے لیے اس تقریب کا وقت 2 بجے تھا۔ جس روز قائد اعظم اور اقبال کے لیے منعقد کی جانے والی تقریب 2 بجے کا وقت ہے، تو 2 بجے اگر ہال جس روز اور جس مہینے اور جس سال فل ہو گیا، آپ سمجھیں کہ انشاءاللہ تعالی اس ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اس وقت آپ کی ترجیحات درست ہو جائیں گی۔ دیکھیں، ہندوستان کا آخری وائسرائے لارڈ بیبل کا میں صرف ایک فقرہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ گاندھی اور نہرو برطانیہ کے مشہور اخبار گارڈین کے ایڈیٹر نے اس وقت لکھا تھا کہ صرف پاکستان یا سب کانٹیننٹ برے صغیر نہیں، دنیا کے یہ ان کے مخالفین لکھ رہے ہیں۔ 2 سال پہلے انٹرنیشنل کانفرنس میں ہندوستان کے کچھ مسلمان ملے، انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں، تمہارا یہ فرض ہے، تم پر یہ قرض ہے، ہر نماز کے بعد جناح صاحب کے درجات کی بلندی کی دعا کیا کریں، اتنا بڑا اس نے آپ کو احسان کیا ہے۔ آزادی، اور پھر وہ بھی ہندوؤں جیسے تنگ نظر لوگوں سے آزادی۔ آج قائد کی بات کرنے سے پہلے ہم آپس میں یہ جان لیں کہ یہ آزادی کیا ہوتی ہے اور غلامی کیا ہوتی ہے، کس چیز سے اس نے ہمیں آزادی دلائی، غلامی کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہماری تعداد 22 کروڑ ہے پاکستان کی، اور وہاں مسلمان 25 کروڑ ہیں، 25 کروڑ، مگر نہ وہاں ان کی جان اور مال محفوظ ہے، نہ مسلم خواتین کی عزت اور آبرو محفوظ ہے۔ ہندو گنڈے اور بدماش جس گھر میں چاہے داخل ہو جاتے ہیں اور گھر کے اندر کو کھینچ کر گھسیٹ کر سڑک پر لا کر ڈنڈوں اور لوہے کی راڈوں سے قتل کر دیتے ہیں۔ نہ کسی تھانے میں پرچہ، نہ FIR، نہ کہیں انصاف، نہ کوئی ریلیف۔ گنڈے جس گھر میں چاہے داخل ہو جاتے ہیں، جوان بیٹی پر نظر پڑے تو اسے اٹھا لیتے ہیں، اور کوئی ریلیف نہیں۔ ریلیف کیا، برآمدی کیا، FIR تک درج ہونے کا کوئی تصور۔ پولیس کے سینئر افسروں کے پاس مسلمان جائیں تو انہیں جواب ملتا ہے، جو آپ کی بیٹی کو لے گئے وہ آپ سے زیادہ امیر ہیں، آپ کی لڑکی خوش رہے گی۔ یہ غلامی ہے۔ ان پر اعلیٰ تعلیم اور ملازمت کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ ان کی نئی نسل اپنے اسلامی نام نہیں رکھ سکتی، وہ اپنے اسلامی نام اور اپنی اسلامی شناخت ختم کر کے صرف زندہ رہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ہے غلامی۔
آج سے 100 سال پہلے مسلمانوں کی ایسی ہی حالت تھی. ان کے مقدر کے تمام ستارے گم ہو چکے تھے اور ان پر مایوسیوں کا ہیبتناک اندھیرا چھا چکا تھا. ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کانگریس صرف ہندوؤں کے حقوق کی محافظ بن چکی تھی. محمد علی جوہر وفات پا گئے. ابوالکلام آزاد نے کانگریس میں پناہ لے لی اور محمد علی جناح صاحب مایوس ہو کر انگلستان چلے گئے اور لندن میں رہائش اختیار کر. یہ صورتحال تھی. اس وقت اگر مسلمانوں میں کوئی زندگی کی رمق تھی اور کچھ آثار پیدا ہوتے تھے تو لاہور میں مقیم ایک درویش کی بانگ درا کی وجہ سے ہوتی تھی. اس کی ضرب کریم کی آواز گونجتی تھی تو انہیں اپنے زندہ ہونے کا احساس ہوتا تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں اس درماندہ کارواں کی انگلی ضرور پکڑوں گا، میں اس ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو. شرر فشاں ہوگی آخ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا. اور کہ جس نے نکل کے سیرا سے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار، وہ حوصلہ دیتا تھا. مسلمان مایوسیوں کی اندھیری رات کا جب افسوس اور غم کرتے تھے تو وہ انہیں امید دلاتا تھا کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اور جب وہ ان کے چہروں پر غم و اندو دیکھتا تھا تو انہیں روشن مستقبل کی نوید سناتا تھا کہ کب ڈرا سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے، ہے بھروسہ اپنی ملت کے مقدر پر مجھے. تو مسلمان اپنی زبوں حالی کا علاج پوچھنے اسی درویش اور اسی حکیم کے پاس پہنچے کہ جسے اپنی ملت کے مقدر پر پورا بھروسہ تھا اور جو ایسا حکیم تھا کہ جو امت کے جسم کو لاحق امراض کی صحیح تشخیص بھی کرتا تھا اور درست علاج بھی بتاتا تھا. مسلمانوں نے علاج پوچھا تو امت کے حکیم نے واضح جواب دیا، علیحدہ وطن. مسلمانوں نے پھر سوال کیا کیا بزور شمشیر؟ جواب آیا بزور تدبیر. سوال ہوا کہ وہ لیڈر کہاں سے ملے گا کہ جس کے پاس حکمت بھی ہو اور تدبیر بھی ہو. امت کا حکیم چونکہ اپنی بصیرت سے سب دیکھ رہا تھا، اس نے جواب دیا وہ لیڈر 7 سمندر پار سے آئے گا، جس کے پاس تدبر بھی ہے اور تدبیر بھی، جس کے پاس دانائی بھی ہے اور مسیحائی بھی، جس کی نگاہ بلند ہے اور جان پرسوز ہے، جس کا شباب بے داغ ہے اور ضرب کاری ہے اور جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں خرید سکتی. لندن میں مقیم محمد علی جناح کو واپس آنے پر پورے ہندوستان میں صرف ایک ہی شخصیت آمادہ کر سکتی تھی کہ جسے وہ اپنا نظریاتی گائیڈ کہتے تھے اور وہ حکیم الامتی تھے. انہیں کے کہنے پر واپسی کا فیصلہ ہوا اور پھر مورخ لکھتے ہیں کہ جب اس دبلے پتلے انسان نے کہ جس کی کامت بلند اور عزائم بلند تر تھے، جس کا جسم کمزور مگر ارادے پہاڑوں سے مضبوط تھے، جس کا دامن شبنم کے قطروں کی طرح پاکیزہ اور کردار ہمالیہ کی چوٹی سے بلند تھا، جب اس نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا تو سارا منظرنامہ تبدیل ہو گیا. مسلمانوں کے ہاں امیدوں کے چمنستان کھل اٹھے اور مایوسی کے اندھیرے چھٹنے لگے، غلامی کی زنجیریں کٹنے لگی. مسلمان بے زبان تھے، انہیں زبان مل گئی. مسلمان بے سر
دکھانے والا رہنما میسر آ. مگر اس موقع پر کیا سازشی خاموش رہ سکتے تھے؟ پرانے ٹھیکیداریوں پر ضرب اور کاری ضرب لگنے والی تھی، کیا وہ خاموش بیٹھے رہتے؟ نہیں، سازشی متحرک ہوئے. اور الزامات کی بوچھاڑ ہونے لگی. خواجہ جمیل صاحب بھی کہیں نظر آ رہے تھے. کہاں ہیں خواجہ صاحب؟ خواجہ صاحب آگے آئیں، آگے تشریف لائیں، آگے آ جائیں. چلیں، الزامات کی بوچھاڑ ہونے لگی. سنیں ذرا، اپنے ذرا فون بند کر دیں. کہا گیا کہ یہ دعویٰ ہے اسلام کے نام پر نیا ملک بنانے کا، کیا ایسا شخص پاکستان بنائے گا جس کی نہ داڑھی ہے اور جو صرف انگریزی بولتا ہے؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ جو نیا وطن بننے جا رہا ہے یہ کوئی ایک ملک نہیں ہے، یہ تو کروڑوں مسلمانوں کی مانگی جانے والی، صدیوں سے مانگی جانے والی دعاؤں کا ثمر اور ان کی خوابوں کی تعبیر ہے. اور یہ خالق کائنات کی اپنی گرینڈ سکیم کا ایک اہم سنگ میل ہے. اسی لیے اس کا قیام، اسی لیے پاکستان کا قیام سال کے مقدس ترین مہینے کی مقدس ترین رات کو عمل میں لایا جا رہا ہے. اس لیے اس نئے پاکستان کی تحریک کی قیادت کا انتخاب بھی حکم ربی اور رضا الہی سے ہی ہونا تھا. قضاء و قدر کے مالک نے اپنی فوجوں کو متحرک کیا اور فرشتوں کو مختلف ٹاسک سونپ دیے گئے. کچھ ہی دنوں بعد، بھائی ذرا آپس میں باتیں بند کر سنیں ذرا بات، آواز نہیں آنی چاہیے. ذرا قائد کے لیے اگر آپ آئے ہیں تو بالکل خاموشی سے بات کریں. کچھ ہی دنوں بعد لا الہ کے نام پر قائم ہونے والے ملک کی جد و جہد میں شامل سب سے جید عالم دین اور انتہائی نیک سیرت شخصیت مولانا شبیر احمد عثمانی کو خواب آیا، اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں آقا دو جہاں نے واضح اور غیر مبہم انداز میں فرما دیا، ہم نے ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کا پرچم محمد علی کے سپرد کر دیا. اس ایک فکرے نے ہندوستان کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کے تمام وسوسے اور وہمیں دور کر دیے. انہیں یقین ہو گیا کہ یہ پرچم جہاں سے عطا ہوا ہے، اب اس پرچم بردار کو کامیابی سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی. انہوں نے متحد ہو کر متفقہ طور پر محمد علی جناح کو اپنا قائد اعظم بنایا اور اپنے دلوں میں بسا لیا. دیکھیں، حکیم الامت علامہ اقبال نے نئے ملک کا تصور 1930 میں دیا تھا. مسلم لیگ کو منظم اور یکسو ہو کر اس تصور کو اپنانے میں 10 سال لگے، اور 1940 میں اس وقت کے منٹو پارک، آج کے اقبال پارک میں ان کے قائد نے دنیا کے سامنے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنی مذہبی اور ثقافتی شناخت کی ہر قیمت پر حفاظت کریں گے. اس کے لیے ایک نیا ملک ناگزیر ہے، لہذا ہم پاکستان لے کر رہے ہیں. اس جلسے کی روداد بھی سن لیں. تمام مورخ لکھتے ہیں کہ وہ اس دور کا عظیم الشان سب سے بڑا اجتماع تھا، جس میں یہ دیکھیں، یہ آزادی کی کہانی ہے، آپ سن رہے ہیں نا غور سے. اس میں ہندوستان بھر کے
तमाम मुस्लिम कायदीन मौजूद थे, बंगाल के भी, फ्रंटियर भी, बलूचिस्तान भी, यूपी, सीपी, हैदराबाद, हर जगह से तमाम लीडरों ने बड़ी बड़ी पुरजोश तकरीरें की और सब पर बहुत तालियां बजी। मगर तमाम मौरख लिखते हैं कि जिस तकरीर पर सबसे ज्यादा नारे लगे और जिस पर सामीन का जोश व खरोश आसमानों को टकरा रहा था, वो उस जुबान में की गई जिससे 90% सामीन नावाकिफ थे, उस जुबान को नहीं समझते थे। मगर उस जुबान पर सबसे ज्यादा दाद मिली। एक पढ़े लिखे शख्स ने अपने साथ एक बूढ़े शख्स से पूछा, आप जिन्ना साहब की तकरीर के हर फिक्रे पर खड़े होकर नारे लगाते हो, आपको उनकी अंग्रेजी समझ आ रही है? बूढ़े ने कहा, मैं अंग्रेजी तो नहीं जानता, मगर इतना जानता हूं वो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, क्योंकि मुझे उसकी आंखों की सच्चाई और उसके दिल का अखलास साफ नजर आ रहा है। यह था एतमाद लोगों का अपने कायद पर। उससे पहले गांधी, नेहरू और कांग्रेस के लीडर बड़े तकब्बुर से और बड़ा सबमिसिवली, हकारत से मुसलमानों का जिक्र करते थे और कहते थे, अंग्रेजों को कहते थे, यहां सिर्फ दो ताकतें हैं, अंग्रेज या कांग्रेस। उसके बाद उन्होंने इस तरह की बात की तो मुसलमानों का कायद शेर की तरह गरजा कि हिंदुस्तान में तीसरी कुव्वत मुसलमानों की है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और उसने बाकी साबित कर दिया कि मुसलमानों को दुनिया की कोई ताकत नजरअंदाज नहीं कर सकी। बड़ी साजिशें हुई, बड़ी चालें चली गई, मगर अंग्रेज की तमाम ताकतें और हिंदुओं की तमाम चालें मोहम्मद अली जिन्ना के आहिनी अज़्म से टकरा कर पाश और जितने भी सफ़े दुश्मनों में शामिल थे और बड़े मुनाफिकीन और हासदीन, जिनमें कादियानी भी थे, जिनमें तहलिये भी थे, जिनमें कम्युनिस्ट भी थे और जिनमें रवायत परस्त मौलवी भी थे, सब ने बड़ी कोशिश की, मगर उनकी चालें और साजिशें कायद-ए-आज़म के आहिनी अज़्म, उनके मजबूत इरादे और उनके बुलंद किरदार के सामने ढेर हो गए और उसने मुसलमानों को इस तरह पाकिस्तान बनाकर दिया कि दुनिया हैरान और शक्क है। पंडित नेहरू जो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, आप जानते हैं, उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित का बड़ा मशहूर बयान है। उसने कहा, अगर 100 गांधी और 200 अबुल कलाम आजाद मुस्लिम लीग पे होते और सिर्फ एक मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में होता तो हम पाकिस्तान कभी न बनते। बरतानिया के उस वक्त के वज़ीर आज़म और वजीरों ने कहा, अगर हमें पता चल जाता कि मोहम्मद अली जिन्ना इतनी मुहलक बीमारी में मुब्तला है, हमें पता ही ना चल सका, तो हम पार्टीशन को डिले करते, मुअख्खर करते और पाकिस्तान कभी ना बनते। अमेरिकी मौरख स्टैनले वॉलपट लिखता है कि बरतानिया ने अपने बेहतरीन वकील भेजे, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, मगर वो बॉम्बे के बैरिस्टर मोहम्मद अली को मात ना दे सके और उस अकेले वकील ने बरतानिया के तमाम शादमानों को पछाड़ दिया। वॉलपट लिखता है, दुनिया में बहुत कम लीडर ऐसे हैं जिन्होंने तारीख का धारा बदला है, उससे भी कम ऐसे हैं जिन्होंने जोग्राफिया तब्दील किया है, उससे भी बहुत कम और चंद उंगलियों पे गिने जा सकते होंगे जिन्होंने कोई नई कौम तश्कील दी है। ये मोहम्मद अली जिन्ना कैसा शख्स है कि इसने तीनों काम अकेले कर दिए, तीनों काम। पाकिस्तान जब बनता हुआ नजर आ रहा था तो एक साफी ने पूछा, जिन्ना साहब आप मुत्तहिदा हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं
یا پاکستان کے شہنشاہ بننا چاہتے ہیں؟ آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو بانی پاکستان نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ ان کو اس کا خیال تھا کہ وہ کہیں گے کہ پاکستان میری خواہش ہے. انہوں نے پاکستان ہندوستان کا نام نہیں لیا. اس نے کہا میری ایک ہی خواہش ہے کہ جب میں اپنے مالک کے سامنے پیش ہوں تو میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن محمد علی، تم نے اپنا مشن مکمل کیا. اللہ کی خوشنودی. مگر وہ ان چیزوں کی تشہیر نہیں کرتا تھا، وہ ان چیزوں سے بہت بلند تھا. اور پاکستان بن گیا. آپ دیکھیں کہ وہ اس کا طرز حکمرانی کیسا تھا. پہلی کیبنٹ میٹنگ، کابینہ کی پہلی میٹنگ بلائی گئی. ملٹری سیکرٹری نے پوچھا سر چائے کے ساتھ، قائد سے پوچھا، گورنر جنرل تھے، سر چائے کے ساتھ لوازمات کیا ہوں گے؟ قائد نے بڑے غصے سے جھاڑ دیا. واٹ آر یو آسکنگ؟ کیا وزراء گھر سے ناشتہ کر کے نہیں آئیں گے؟ پاکستان غریب ملک ہے، یہ ان کے لیے اس طرح کے چائے اور کھانے اور لوازمات برداشت نہیں کر سکتا. وہ گھر سے کھانا کھا کے آئیں اور جا کر گھر کھانا کھائیں. بیت المال کا اس طرح استعمال کیا جس طرح قرون اولیٰ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا. اس کے بعد آنے والوں کے لچھن بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. بیت المال اور سرکاری خزانے کو شیر مادر کی طرح استعمال کیا. جنرل گل حسن جو بعد میں آرمی کے کمانڈر ان چیف بنے، انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ when he was a young captain he served as ADC. وہ قائد اعظم جب گورنر جنرل تھے تو وہ ان کے ADC تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے میموائرز، میں نے پڑھی ہے، بہت سو نے پڑھی ہوگی، ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہوگی، اور میں بڑوں کو سنا چکا ہوں. اس میں انہوں نے 2-3 واقعات لکھے ہیں. لکھتے ہیں ڈاکٹروں نے، چونکہ صحت اچھی نہیں تھی تو ڈاکٹروں نے ایڈوائز کیا کہ گورنر جنرل صاحب کو لمبی ڈرائیو پہ لے کے جایا کریں. ایک دفعہ ہم ملیر کی جانب لمبی ڈرائیو پہ نکلے، رستے میں پھاٹک، ریلوے کا پھاٹک بند تھا. میں نے دیکھا کہیں سے ٹرین تو دور سے آتی نظر نہیں آ رہی. میں آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا، قائد اعظم پیچھے تھے، اور اس وقت نہ تو کوئی ہوٹر اور نہ پائلٹ اسکواڈ، نہ ہی قائد اعظم ان چیزوں کو پسند کرتے تھے. ADC اترا، وہ لکھتے ہیں کہ میں گیا، گیٹ کیپر کو بتایا کہ گورنر جنرل صاحب بیٹھے ہیں، ان کی گاڑی ہے، تو وہ انتظار کرتے ہیں، مناسب نہیں ہوگا، ٹرین تو ہے نہیں ہے، تو آپ پھاٹک کھول دیں. اس نے فوراً پھاٹک کھول دیا. گل حسن جب واپس آیا، سنے ذرا بات نہیں، واپس آیا، وہ لکھتا ہے کہ میں جب گاڑی میں بیٹھا تو قائد اعظم پوری آواز میں، کمزور تھے مگر بڑی پوری آواز کٹھی کر کے، مجتمع کر کے بڑے غصے میں بولے، دیکھو اس ملک میں اگر میں ہی قانون توڑوں گا تو عمل کون کرے گا؟ گل ڈونٹ ڈو اٹ اگین، گل ڈونٹ ڈو اٹ اگین. کہتے ہیں کہ بس ایک فکرہ کافی ہے. رول آف لا، قانون کی سرسر. آخری دنوں میں زیارت میں تھے، جس طرح آپ میں سے سب پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں. وہاں ایک نرس ان کی دیکھ بھال اور نگہداشت کے لیے مقرر تھی. تو ایک دن نرس نے کہا سر میں نے ایک ریکویسٹ کرنی ہے. قائد اعظم نے کہا بیٹی بتائیں. اس نے کہا سر میرا کوئٹہ سے لاہور تبادلہ کرا. قائد اعظم نے اپنے ADC کو بلایا، اس کے ذریعے اپنا بٹوا منگوایا، کافی پیسے اسے دیے. بیٹے آپ نے بڑی خدمت کی ہے، تھوڑا سا انعام اور بھی جب چاہیے آپ ضرور لیں، مجھ سے مانگ لیں، میں آپ کو دوں گا. جہاں تک ٹرانسفر کی بات ہے تو یہ ذرا سنیں کیا کہہ رہا ہے گورنر جنرل. The Governor General does not have any authority to interfere in the matters of postage and transfer. گورنر جنرل کا پوسٹنگ ٹرانسفر میں کوئی اختیار نہیں ہے.
اگر میں ایسے کروں گا تو اس ملک میں رول آف لا کیسے قائم ہے؟ یہ اس شخص کا ایٹیٹیوڈ، اس شخص کا کانڈکٹ تھا، قانون کا احترام، جس نے یہ ملک بنایا تھا، جو اس ملک کا سب کچھ تھا، بانی تھا، شہنشاہ تھا، جس کا ایک لفظ قانون تھا۔ بعد میں آنے والوں کا طرز عمل بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ افسوس کہ اس کو وقت نہ مل سکا۔ ہم بدقسمت قوم تھے، 11 ستمبر جلدی آ گیا، 6 مہینے وہ مہاجرین کے مسئلے میں الجھا رہا اور باقی 6 مہینے اپنی بیماری سے لڑتا رہا۔ اور پھر قوم نے 6 ستمبر دیکھا، ایک ینگ سول سرونٹ ان دنوں کراچی رہتے تھے، انہوں نے پوری روداد لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم رکشے پہ میں اپنے دفتر جایا کرتا تھا، بعد میں فیڈرل سیکرٹری بنے۔ کہتے ہیں ہم باہر نکلے تو رکشے والا بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا چلو بھائی دفتر چلیں، تو اس نے غمگین لہجے میں کہا صاحب میں آج نہیں جاؤں گا۔ تو میں نے پوچھا کیوں؟ وہ رونے لگ پڑا، اس نے کہا بابا انتقال کر گئے، میں ان کے جنازے پہ جاؤں گا۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی رکشہ اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا، نہ کوئی رکشہ چلا نہ ٹیکسی چلی، ایسے لگا پوری قوم سکتے میں آ گئی۔ 2-2.5 گھنٹے کے بعد ہم سڑک پر نکلے تو یوں لگا کہ کراچی کا ہر شخص، بچے جوان اور بوڑھے، اپنے عظیم موسم کے آخری دیدار کے لیے گورنر جنرل ہاؤس کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ہم گئے تو واقعی ہر شخص کے دل سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے سگے باپ کے سائے سے محروم ہو گیا۔ قوم واقعی یتیم ہو گئی۔ تدفین کے بعد نماز جنازہ پڑھانے والے عظیم مسلم اسکالر مولانا شبیر احمد عثمانی نے کہا آج اورنگزیب عالمگیر کے بعد پورے ہندوستان کے سب سے بڑے مسلمان کو قبر میں اتارا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس پر کروڑوں رحمتیں نازل اور اس میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح ہندوستان کے مسلمان ہمیں کہتے ہیں یہ ہمارا فرض ہے اور ہم پر قرض ہے، ہم ہر نماز کے بعد ان کے درجات کے لیے دعائیں کیا کریں۔ آخری بات میں سمیٹتا ہوں، دیکھتے ہیں، صرف میں 3 باتوں کا ذکر کروں گا کہ جو قائد نے ہدایات کی مگر ہم نے ان کی واضح خلاف ورزی کی اور اس کا نتیجہ بھگتا۔ قائد نے فوج کو امور مملکت اور سیاست سے علیحدہ رہنے کی تلقین کی تھی۔ اقتدار کی ہوس میں انہوں نے یہ بات نہ مانی اور ہمیں ہولناک نتائج کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ ہم نے آدھا ملک کروا دیا۔ اب فوج کی نئی قیادت نے اس بات کا عزم ظاہر کیا ہے اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور یہی اس ادارے کے حق میں ہے اور یہی اس ملک کے لیے بہتر ہے، ملک کے لیے بھی یہی مفید ہے۔ قائد اعظم نے سول سروسز کو، جس برادری سے میرا تعلق ہے، انہیں واضح طور پر ہدایات دی تھی کہ حکومتیں آتی اور جاتی رہتی ہیں مگر آپ کی وفاداری صرف ریاست اور ریاست کے قانون کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہماری برادری نے مصرین خلاف ورزی کی اور عہدوں کے لیے سول سرونٹس اور بیوروکریٹ حکمرانوں کے، چاہے وہ سول ہوں یا فوجی ہوں، حکمرانوں کے ذاتی نوکر بن گئے۔ انہوں نے قانون کی دھجیاں بکھیر دی، قانون کی حکمرانی کی بجائے انہوں نے حکمرانوں کے خواہشات پوری کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نہ ہم میرٹ رائز کر سکے، نہ انصاف، اور رول آف لا جس کا ہمارا قائد بہت بڑا لمبردار تھا، اس کی منزل کھوٹی ہوئی۔ آخری بات، قائد نے پوری قوم کو بار بار کہا جب بھی آپ نے قیادت کا انتخاب کرنا ہو تو اس کا معیار صرف کردار رکھیں، لوگوں کی صورت یا صورت نہ دیکھیں، صرف سیرت اور کردار دیکھیں۔
کیا ہم نے اس پہ عمل کیا؟ ہرگز عمل نہیں کیا. اس پر عمل بھی نہیں کرتے. مختلف رشتوں، مختلف تعلقات کی بنا پر ہم قائد کا انتخاب کر لیتے ہیں، چاہے وہ کتنے بد کردار کیوں نہ ہوں، کتنے ہی ان کے داغدار کیوں نہ ہوں، اور پھر رونا روتے ہیں دیکھیں جی ملک برباد ہو گیا. وہ کسی نے کہا ہے کہ لداخ کی آگ شجر کو خود اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے کہ بھائی خود ہی تو درخت کو جلا رہے ہو، جلا دیا تم نے، اور پھر ڈھونڈتے پھرتے ہو کہ سایہ نہیں بن رہا. پہلے اپنا کردار دیکھیں، اپنا طرز عمل دیکھیں. جب بھی جس لیول پہ بھی آپ نے قیادت کا انتخاب کرنا ہے، آپ کا معیار صرف اور صرف کردار ہونا چاہیے. اگر آپ اس کو کردار کو معیار بنائیں گے تو آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی یہ سب بربادی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. آخری بات دیکھیں، علامہ اقبال کے لیے کی یاد میں جب تقریب منعقد ہوئی تھی پچھلے مہینے، اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی. اب قائد اعظم کی کردار کی بات کرتے ہیں، یہ تو نہیں کہ ہم صرف تقریریں کر جائیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی خالی تقریریں تو اور لوگ بھی بڑے کرتے ہیں، کیونکہ اور بھی بڑے لوگوں کی تقریریں اور ہیں، عمل اندر سے بالکل ہی اور نکلتا ہے اور نکل رہا ہے. تو تقریریں تو مسائل حل نہیں کرتی.